نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ فرائض، نہ نوافل، کوئی عبادت بھی قبول نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب بدعۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدعتیوں سے توبہ جو ہے وہ پردہ ڈال دیا ہے۔ سب گناہ گار توبہ کر لیں گے لیکن بدعتی توبہ نہیں کرے گا۔ ڈاکو توبہ کر لے گا، قاتل توبہ کر لے گا، لیکن جو بدعت، وجہ کیا ہے کہ ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے، قاتل قتل کرتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے، زانی زنا کرتا ہے، لیکن اس کو گناہ سمجھتا ہے، اس لیے کبھی نہ کبھی اس کو توبہ نصیب ہو جائے گی۔ اور بدعت کرنے والا تو اس کو دین سمجھتا ہے، وہ دین سے کیسے توبہ کرے؟ وہ تو سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ دین ہے، یہ حضور کی محبت ہے، یہ حضور کی رضا ہے، یہ اولیاء اللہ کی محبت ہے، اس لیے اس سے وہ کیسے توبہ کرے گا؟ تو صاحب بدعت جو ہے ان کو توبہ تک بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اور دیکھیں کہ اتباع کا کمال یہ ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ عید کے میدان میں کھڑے تھے، ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی تھی، ایک آدمی نے کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑھنا چاہیے تو آپ نے روک دیا، فرمایا کہ نہ پڑھو۔ اور نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایعذبن اللہ بالصلاۃ، میں اللہ کی نماز پڑھوں گا اللہ مجھے عذاب دیں گے؟ آپ نے فرمایا نماز میں عذاب نہیں دیں گے، یعذبک فی مخالفت محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں حضور کی مخالفت میں اللہ عذاب دیں گے کہ حضور نے نہیں پڑھی ہیں، تم کون ہو پڑھنے والے؟ تو وہ بیٹھ گیا اسے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے تھے، ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے کہا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ انا اقول الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ولکن رسول اللہ ما علمنا ھذا، میں بھی کہتا ہوں حضور پہ لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں، لیکن حضور نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ حضور نے فرمایا چھینک آئے تو کہو الحمدللہ علی کل حال، تو یہ خلاف سنت کر رہے ہو تم، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی لوگے۔ اور وہ لوگ اپنی سنت میں اتنے قائم تھے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آپ کسریٰ کی دعوت پر، کسریٰ یعنی شہنشاہ ایران، ان کو کسریٰ کہا جاتا تھا، ان کی دعوت میں تشریف لے گئے سفارت کے طور پہ، تو اس نے بڑا انتظام کیا، دعوت کا بادشاہ تھا اور کسریٰ کا پورا ایک ملک پر حکومت تھی، کیونکہ اس زمانے میں یہی 2 سپر پاور تھی، یا کسریٰ تھا یا ہرقل تھا۔ ہرقل روم کا بادشاہ تھا، رومن امپائر، اور کسریٰ والے جو ہے وہ فارس کے بادشاہ تھے، یہی 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ اب جناب جب دعوت میں پہنچے تو کھانا کھاتے ہوئے سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے ایک نوالہ گر گیا نیچے۔ اب سنت یہ ہے کہ اگر آدمی کا نوالہ گر جائے تو اٹھا لو، اللہ کی نعمت ہے، اس کو پھینک نہ دو حقیر سمجھ کے، اس کو صاف کرو اور کھا لو۔ حضرت حذیفہ نے اٹھایا اور منہ میں لے جانے لگے تو ساتھی نے کوہنی ماری، اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ یہ بادشاہ کی مجلس ہے اور یہاں یہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی نیچے سے چیز اٹھا کے کھائی جائے۔ تو آپ غصے میں آ گئے، فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں ان احمقوں کے لیے؟ یہ اگر یہ کام نہ کریں، لیکن میرے مدنی کی جو سنت ہے میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے صحابہ جو عاشق تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے والوں کے پاس گئے، صلح کے لیے حضور نے بھیجا، تو آپ نے احرام باندھا ہوا تھا اور احرام کی چادر جو ہے وہ چھوٹی پنڈلیوں تک تھی، تو وہاں آپ کے رشتہ دار قبائل کے لوگ جو آئے قبیلے کے، انہوں نے کہا عثمان چادر ذرا نیچے کر لو، اتنی اونچی چادر باندھنی جو ہے یہاں عیب سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو غریب فقیروں کا کام ہے کہ چادر اونچی باندھیں، امیر تو چادر نیچے تک باندھتے ہیں، لٹکا کے چلتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا خدا کے بندے، ھکذا عذرۃ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح میرے مدنی نے چادر باندھی ہے، میں اس کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے اپنے قبیلے کی یا کسی کی پرواہ نہیں کی ہے۔ تو
اس لیے حکم ہے کہ جو میرا مدنی کہے گا اس پہ ہر حال میں عمل ہوگا. ما آتاکم الرسول اللہ فخذوہ علیہ وما وسلم. نہاکم عنہ فانتہوا. میرے آقا نے وہ تو نبی اپنے ہوئے ہیں جی. بیٹے اور بنائے ہوئے خلفائے سیدنا راشدین زید کے کا بعد رشتہ کرنے کے لیے اپنی امام ابو پھپھی کی حنیفہ، بیٹی بی بی امام زینب کو مالک، پیغام بھیجا. امام احمد ابن حنبل، امام کیونکہ حضور شافعی کے کی محبوب تقلید تھے، کیوں بیٹے کی بنے جاتی ہے؟ ہوئے. خلفائے راشدین کی کوئی کتاب ہے لیکن تمہارے اب پاس؟ حضور کی زینب بی بی جو ہے حضور کی جب ان پھپھی کی کی کوئی بیٹی ہے. کتاب ہی نہیں ہے تو کس چیز کو پڑھ کے تو اقتدا کرو گے؟ انہوں نے اور ان کے بھائی نے یہ بات ناگوار گزری کہ بھئی ہم ایک غلام کو جس کا پتہ ہی نہیں کون ہے اس کو رشتہ کیسے دے دیں؟ ہمارا خاندان تو حضور پاک کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. ابھی وہ اسی سوچ بچار میں تھے، جواب نہیں دیا تھا کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ کسی آدمی کو، کسی مرد کو یا کسی عورت کو یہ حق نہیں ہے اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. جب اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں اب ان کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ کہیں ہم یہ نہیں کرتے. ان کو ہر حال میں اللہ کے نبی کے حکم پہ چلنا ہوگا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے وہ رشتہ جو تھا وہ قبول فرما لیا. اسی طرح صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک منافق مسلمان تھا، یعنی بظاہر تو مسلمان تھا لیکن اندر سے منافق تھا، کافر تھا. اللہ علیہ اس کا وسلم. ایک یہودی سے کسی لین وہ تو دین نبی میں ہوئے جھگڑا ہیں تھا. جی. اور خلفائے راشدین یہودی کے نے کہا بعد بھئی بات سنو، تم تو امام مسلمان ابو ہو، حنیفہ، امام حضور پاک مالک، کی خدمت میں امام چلتے احمد ہیں. ابن اللہ کے حنبل، نبی کو امام ایک قصہ شافعی کی سناتے تقلید ہیں، کیوں کی حضور جو جاتی ہے؟ فیصلہ کر دے تم خلفائے بھی قبول کرو، راشدین میں کی بھی کوئی قبول کتاب کروں. ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا ٹھیک جب ہے. ان کی کوئی اس کتاب ہی نہیں ہے تو مسلمان نے کس بھی چیز یہ کو پڑھ کے سمجھا کہ اقتدا بھی کرو گے؟ بہرحال اللہ کچھ بھی علیہ ہو، میں وسلم. مسلمان ہوں ظاہر میں، وہ تو اب نبی باطن ہوئے کا ہیں علم جی. تو اللہ کو اور ہے نا. خلفائے راشدین اور کے یہ بعد یہودی ہے تو امام ابو لازماً حنیفہ، حضور میرے حق میں امام فیصلہ مالک، فرمائیں گے. امام احمد ابن لیکن حنبل، جب حضور امام نے شافعی فیصلہ کی سنا، تقلید کیوں کی قصہ جاتی ہے؟ سنا، مقدمہ خلفائے سنا راشدین کی تو کوئی معلوم کتاب ہوا ہے کہ حق تمہارے پاس؟ یہودی کا ہے تو اللہ کے پیغمبر نے تو حق جب والے کے ان حق کی میں فیصلہ کوئی کرنا کتاب تھا، ہی نہیں ہے تو آپ نے کس چیز یہودی کو کے پڑھ حق کے میں فیصلہ اقتدا کر کرو دیا. گے؟ اب مسلمان بڑا پریشان کہ یہ تو اللہ کے نبی نے بھی فیصلہ میرے خلاف کر دیا. جب باہر نکلے تو کہنے لگا دیکھو بات سنو، ہو سکتا ہے کہ میری بات یا آپ کی بات حضور پاک کو پوری طرح سمجھ نہ آئی ہو، اس لیے میرا منشا ہے کہ ہم ایک دفعہ سیدنا عمر سے بھی فیصلہ کروا لیں. اس کا خیال یہ تھا کہ حضرت عمر تو بڑا سخت آدمی ہے، بڑا شدید آدمی ہے، وہ تو کبھی یہودی کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے. تو حضرت عمر کے دروازے پہ آئے، ان کو سارا قصہ سنایا اور یہودی نے بھی بتلایا کہ اس طرح ہم حضور کی خدمت میں گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فیصلہ جو ہے وہ میرے حق میں کر دیا. یہ آپ کا مسلمان نہیں مانتا. آپ نے اس سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں جی بات تو یہی ہے. آپ نے کہا اچھا تم ٹھہرو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. آپ اپنے گھر میں تشریف لے کے آئے اور فاروقی تلوار لے کے آئے اور ماری اور منافق کی گردن اڑا دی. انہوں نے کہا ہاں کذا کبھی بما لم